انیلا یہ بتائیے گا کہ کہیں پر ہماری چوائس بھی نہیں ہوتی اس حوالے سے، یعنی اگر آپ کہیں ورک پلیس پر ہیں اور مختلف لوگ اس حوالے سے اس ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کی چوائس نہیں ہے، وہاں مختلف رنگ و نسل کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج رکھنے والے بالخصوص لوگ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں خود کو بری صحبت سے کس طرح سے بچایا جائے، کتنا اپنے آپ کو کمپوز رکھا جائے، کیا کیا جائے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں تو مرد اور عورت ہم سب ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جنرلی اگر میں اس پر بات کروں دونوں کو ملا کر، تو ہم جس جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بیسکلی پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ سب کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ہمیں، تو ہم نے اپنے اخلاق کو بنیادی طور پر اچھا رکھنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھا ہے۔ پھر اب ہم جس جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں خواتین کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو خواتین کو احتیاط کن چیزوں میں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک جگہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مزاج سے مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہماری ہر طرح سے ہمیں مختلف لوگ ملتے ہیں، تو خواتین اپنے آپ کو کیسے سیکیور کریں یا خواتین اس ورک پلیس پہ کیسے خود کو محفوظ بنائیں یا کیسے خود کو ایسی صحبتوں سے محفوظ رکھیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو پہلی چیز کہ خواتین کو اپنا ڈریس کوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اس کے ڈریس کوڈ سے دیکھ کر اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا مزاج کیسا ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری چیز، یہ ہم پریکٹیکل اگزامپل دے رہے ہیں۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو ہم جس جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم فضول گوئی سے بچیں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ دوستیاں بڑھانے کا ہمارے یہاں ایک تصور عموماً پایا جاتا ہے کہ آفیسز میں یا کالجز میں، یونیورسٹیز میں جہاں ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوستیاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس فضول گوئی سے بچیں گے تو ہم جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت سے بچ جائیں گے۔ خود کو اتنا ریزرو رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام سے مطلب رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بولنا یا بات کرنا چھوڑ دیں، اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں کیونکہ آپ نے ان سب کے ساتھ کام کرنا ہے، مگر اپنے آپ اتنا خود کو ریزرو رکھیں کہ کوئی آپ کی طرف پلٹے نہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو باوقار بنائیں۔ آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں آپ کا کردار وہاں ایسا ہو کہ دوسرے لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ کا کردار کیسا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کہ آپ خود اگر عزت چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ دوسروں کی بھی عزت کریں، دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی عزت ملے گی۔ یہاں آپ دیکھیں اگر ہم اولیاء کرام کی تعلیمات کی طرف نظر ڈالیں تو کتنی باریک بینی سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے بچو کہ یہ تمہیں نیکوں کے بارے میں بدگمان کرتی ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے، بے وقوف، بزدل اور کنجوس کی صحبت سے بچو۔ اگر میں اس کو ایسے بیان کروں کہ ہم دیکھتے ہیں آفیسز میں عموماً اکثر لوگ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اکثر لوگوں کا یہ رویہ، یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ خود کو اوپر لے جانے کے لیے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری اور حضرت امام جعفر صادق کے اگر ہم یہ اقوال دیکھ لیں تو آپ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اور کمپنی سے دور ہو جاؤ جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو اگر جب آپ ان کے قریب ہی نہیں جائیں گے، جب آپ ان سے بات ہی نہیں کریں گے، جب آپ ان کے جھوٹ، غیبت یا برائی کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو آپ آٹومیٹکلی ان سے دور ہو جائیں گے۔ اور ایک آخری چیز یہ کہ خود بھی آپ ایک فرد ہیں جو دوسروں کو صحبت میسر کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی اتنا ہم اچھا اور پریکٹسنگ مسلمان بنائیں کہ ہماری صحبت دوسروں پر اثر کرے۔ ہم بری صحبت سے تو بچیں گے، جیسے ہم دوا کرتے ہیں نا، مطلب علاج کر رہے ہیں کہ ہم نیک ہوں، ہم متقی ہوں، ہم برے کاموں سے بچ سکیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، تو اس سے ہمیں ایسا بننے کے لیے علاج بھی ضروری، پرہیز بھی ضروری ہے۔ اور ہم پرہیز کن چیزوں سے کریں؟ ہم پرہیز بری صحبتوں اور بری سنگتوں سے، بری کمپنیوں سے بچنے کا پرہیز کریں، اور خود کو بھی اتنا مطلب ہمارا کردار، ہمارا بھی مزاج ایسا ہو جائے کہ ہم دوسروں پر اثر انداز ہوں تو ہم پازیٹیو اثر ہوں، ہم اپنے کردار میں نیگیٹیوٹی نہ رکھیں کسی دوسرے کے معاملے میں۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا کمپوز رکھیں اور کسی بھی قسم کے گوسپ میں بہت پڑھنے کی بالکل بھی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ مختلف
مختلف انداز سے لوگ ایک دوسرے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام غیر ضروری معاملات میں پڑنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں. اور اللہ رب العزت نے عورت کے دل میں ایک ایسا پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ یقینی طور پر اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے اس ماحول کے ارد گرد اعتراف میں دیکھتے ہوئے. تو یہ ایک دو باتیں ہیں جن کا ضروری طور پر اسپیشلی ورک پلیس پر آپ نے خیال رکھنا ہے. اس پر مزید کلام کریں گے. میں چاہوں گی کہ زنیرہ بھی اس پر کچھ کلام کریں، لیکن اس وقت مجھے وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.